السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ میں آپ کو دوست اسلم بوسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مسٹر بوسن ولاگ۔ جی تو دوستو، آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایسے بد نصیب لوگ جنہوں نے اسلام چھوڑ کر اور مذہب میں شمولیت اختیار کی۔ یہ تو دوستو دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے مذہب کے طور پر اسلام کو ہی پسند کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف پیسوں اور سستی شہرت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا بلکہ مسلمان سے کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی بد نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کافر بننا پسند کیا۔ نمبر 1، شمس پہلوی۔ جی تو دوستو، شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا پہلوی کی بڑی بہن تھی، جنہوں نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب اور نقاب کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ مغربی سوسائٹی سے بہت متاثر تھی اور ایران میں ویسے ہی ماحول بنانے کی کوشش کی۔ شمس پہلوی نے 1940 میں اپنے شوہر اور بچوں سمیت اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ نمبر 2، پروین بابی۔ دوستو 1970 اور 1980 کی دہائی میں بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ پروین بابی اپنی بے باک اداکاری اور بولڈ مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی۔ پروین بابی کا تعلق ایک شریف پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کے والد ولی محمد خان تھے، مگر پروین بابی نے دولت اور شہرت کی لالچ میں دین اور عزت کی پرواہ نہیں کی۔ پہلے وہ ہندو مت کی پیروکار بنی، لیکن بعد میں اسے بھی چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ دوستو جنوری 2005 میں پروین بابی اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ نمبر 3، فاطمہ ثنا شیخ۔ دوستو بھارتی فلم دنگل سے شہرت پانے والی اداکارہ فاطمہ ثنا شیخ کی والدہ ایک کشمیری مسلمان تھی، جبکہ ان کے والد ایک کشمیری ہندو تھے۔ ان کا نام مسلمان جیسا رکھا گیا اور وہ بچپن سے ہی اسلام کے قریب تھی، مگر کچھ عرصہ قبل فاطمہ نے اعلان کیا کہ انہیں نہ مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو، کیونکہ انہیں کسی بھی مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں۔ نمبر 4، زین ملک۔ دوستو موجودہ دور کے مشہور ترین گلوکار زین ملک کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ وہ ایک پاکستانی مسلمان یاسر ملک کے بیٹے ہیں، جنہوں نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی۔ زین ملک کی پرورش ایک عام مسلمان کی طرح ہوئی۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور مسجد میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، مگر کچھ عرصہ قبل ایک برطانوی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک نے کہا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک امریکی ماڈل گیگی حدید کے ساتھ 6 سال تک بغیر شادی کے رہتے رہے اور ان سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ نمبر 5، تلکارن دلشان۔ نمبر 5، تلکارن دلشان۔ سری لنکا کے سابق کرکٹ کپتان تلکارن دلشان کو کون نہیں جانتا؟ وہ کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ 1976 میں پیدا ہونے والے دلشان کے والد مسلمان تھے، جبکہ والدہ بدھ مت کی پیروکار تھی۔ دلشان کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر ہوئی۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور مسجد میں بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا اصل نام محمد دلشان تھا، مگر 16 سال کی عمر میں ایک پریکٹس میچ کے دوران اپنے کوچ کی بات مان کر انہوں نے اسلام چھوڑ کر بدھ مت قبول کر لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے۔ نمبر 6، دوستو باراک حسین اوباما، جسے کون نہیں جانتا؟ وہ امریکہ کے سابق صدر رہ چکے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ کے 20% لوگ یہ مانتے ہیں کہ سابق صدر باراک حسین اوباما عیسائی نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوباما کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ ان کے والد باراک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کے ایک مسلمان خاندان سے تھا، مگر باراک اوباما نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اپنانے کو ترجیح دی۔ 2021 میں ان کی دادی کے انتقال کے بعد انہیں ان کے والد کے ساتھ اسلامی طریقے سے دفن کیا گیا۔
نمبر 7 جاوید اختر۔ دوستو بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر ایک مشہور شاعر اور اسکرین رائٹر ہیں۔ 78 سالہ جاوید اختر کا تعلق بھارت سے ہے۔ ان کی والد جان نثار اختر، مگر جاوید اختر نے اپنے آباء و اجداد کے برعکس اسلام کو چھوڑ دیا۔ نمبر 8 نرگس دت۔ دوستو بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی بہترین اور مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر انہیں اپنے ساتھی اداکار سنیل دت سے محبت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ فلم سیٹ پر آگ لگنے کے بعد سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس کو بچایا، جس کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد نرگس نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا اور اپنا نام نرمیلا دت رکھ لیا۔ نمبر 9 انور شیخ۔ دوستو پاکستان کے حاجی انور شیخ بھی ان بد نصیب افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ انور شیخ 1928 میں پاکستان کے شہر گجرات میں عید کے دن ایک کشمیری مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا گیا، مگر انہوں نے پیسوں کی لالچ میں برطانیہ جانے کو ترجیح دی اور وہاں ایک غیر مسلم خاتون سے شادی کر کے اسلام چھوڑ دیا اور اسلام مخالف کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ نمبر 10 تسلیمہ نسرین۔ دوستو تسلیمہ نسرین 1962 میں موجودہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی اور ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اچانک انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور ملحد بن گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ آج ان کی کتابیں بنگلہ دیش میں بین ہیں اور وہاں کی حکومت نے انہیں ملک بدر کر دیا ہے۔